اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ناظرین کرام، وطن سے محبت کرنا ایک فطری اور جائز عمل ہے۔ انسان جس خطے میں پیدا ہوتا ہے اور جہاں پرورش پاتا ہے، اس سے محبت کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس محبت میں اعتدال اور توازن رکھنا ضروری ہے۔ اس محبت میں ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے کراس نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں رک کر میں ان لوگوں کو ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں جو ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وطن پرستی کا ثبوت پیش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تم اتہاس کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، اتہاس آپ کو بتائے گی کہ وطن پرست کون لوگ ہیں۔ تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے اس دیش کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، کن لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ کسی کالج یا یونیورسٹی سے نکلنے والے افسر کی نہیں، بلکہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ایسے مجاہدین اور ایسے فدائین کی ضرورت تھی جو اپنی جان کو قربان کر دے، جو اس دیش کی مٹی کو اپنے خون سے سیراب کر دے۔ ایسے مجاہدین کی ضرورت تھی، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے تھے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی میدان میں آئے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری نکلے انگریز کو ڈرانے کے لیے جو کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی نکلے، 4 سال تک مالٹا کے جیل میں رہے، وہیں پر دفن ہو گئے، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریز کو بھگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، یہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ ان عظیم مجاہدین کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، اور میں یہاں تک کہہ دینا چاہتا ہوں اس دیش کی اتہاس کو ببانگ دہل رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ 70,000 علماء کرام نے پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا، اتہاس بتاتی ہے، اٹھاؤ اتہاس کی کتابوں کو۔ اتہاس کے اوراق میں انہی علماء کرام کے نام ملیں گے، یہی ٹوپی اور داڑھی والوں کے نام ملیں گے۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو یہ دیش کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے اتنا کسی اور قوم کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔